فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی انرجی بینڈ تھیوری ان سولڈ۔ انرجی بینڈ تھیوری کا کیا کام ہے کہ یہ ایکسپلین کرتی ہیں، ڈسٹنگوش کرتی ہیں بٹوین کنڈکٹر، انسولیٹرز اینڈ سیمی کنڈکٹر۔ واٹ از انرجی بینڈ تھیوری؟ ڈسٹنگوش بٹوین کنڈکٹرز، انسولیٹرز اینڈ سیمی کنڈکٹرز آن دا بیسس آف بینڈ تھیوری۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا جی کرسٹلائن سولڈ، وہ سولڈ ہوتے ہیں جس میں ریگولر ارینجمنٹ ہوتی ہیں، جن کے خاص ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اگر ان کو ہم لوگوں نے میلٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد مارفس سولڈ ہوتے تھے۔ مارفس سولڈ میں کیا تھا کہ ان کی جو آرڈر ہوتا ہے اس میں کوئی خاص ارینجمنٹ نہیں ہوتی، اگر ان کو ہم لوگوں نے میلٹ کرنا ہے تو کوئی خاص ٹمپریچر نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک رینج آف ٹمپریچر ہوتی ہیں۔ اسی طرح آگے اس کے بعد پولیمیرک سولڈ ہم لوگوں نے کی ہے۔ پولیمیرک سولڈ وہ سولڈ ہوتے ہیں جن کی ارینجمنٹ کرسٹلائن کے مقابلے میں جس طرح کرسٹلائن کی ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہوتی، اس سے تھوڑی سی کم ارینجمنٹ میں بہتر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور مارفس کے لحاظ سے دیکھیں تو جس طرح مارفس میں ڈس آرڈر پایا جاتا ہے یا ڈس آرڈر ارینجمنٹ پائی جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی ارینجمنٹ ذرا بہتر ہوتی ہیں۔ اور جو ہمارے اس کے بعد آگے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا جیسے سٹریس ہوتا ہے ہمارے پاس فورس پر یونٹ ایریا، جب کسی باڈی کے اوپر سٹریس لگتا ہے تو سٹرین پروڈیوس ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ڈکٹائل مٹیریل، بریٹل مٹیریل، اس کے بعد سٹرین انرجی کیا ہوتی ہے، ماڈولس آف الاسٹیسٹی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ لائٹیکل پراپرٹیز آف سولڈ۔ لائٹیکل پراپرٹیز آف سولڈ میں کیا تھا کہ ہم لوگوں نے سولڈ کو اس کی لائٹیکل پراپرٹی کی بیس پہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ کنڈکٹر میں کنڈکٹر وہ ہوتے ہیں جن میں کیا ہوتے ہیں، فری الیکٹرونز ہوتے ہیں آؤٹر موسٹ شیل میں لوزلی بونڈ، اور ہمارے پاس انسولیٹر وہ ہوتے تھے جس میں فری الیکٹرون نہیں ہوتے تھے، کہ جو آؤٹر موسٹ شیل میں ہوتے تھے الیکٹرون وہ ٹائٹلی بونڈ ہوتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد سیمی کنڈکٹر ہم لوگوں نے کیا تھا جس میں جو فری الیکٹرون ہوتے ہیں آؤٹر موسٹ شیل کے اندر وہ کوولنٹ بانڈ بنا کے رکھتے ہیں، جیسے ہی نارمل ہم لوگ ٹمپریچر یا تھرمل انرجی دیتے ہیں ایٹ روم ٹمپریچر تو ان کے کوولنٹ بانڈ کیا ہوتے ہیں، بریک ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اس میں جو فری الیکٹرون ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ اسٹیٹ سے ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر تو ٹمپریچر 0 ہوگا تو سیمی کنڈکٹر ایز اے انسولیٹر بہیو کرتا ہے، اگر ٹمپریچر روم ٹمپریچر ہوگا تو پھر وہ ایز اے کنڈکٹر کی طرح بہیو کرتا ہے سیمی کنڈکٹر۔ اور اس کے بعد آتی ہے جی انرجی بینڈ تھیوری ان سولڈ۔ سولڈ کے اندر انرجی بینڈ تھیوری کیا ہے؟ ہمارے پاس جو الیکٹرون ہوتے ہیں، الیکٹرونز آف این آئسولیٹڈ ایٹم آر بونڈ ٹو دا نیوکلیس اینڈ کین ہیو اونلی ڈیفینائٹ انرجی لیولز۔ These atoms are brought near to each other, then each level is split into 2 sub-levels called states under the action of forces exerted by other atoms in the solid. ہمارے پاس جو الیکٹرون ہوتے ہیں آئسولیٹڈ ایٹم کے، وہ کیا ہوتے ہیں، بونڈ ہوتے ہیں ٹو دا نیوکلیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اینڈ کین ہیو اونلی ڈیفینائٹ انرجی لیول، ان کے خاص انرجی لیول ہی ہوتے ہیں۔ بٹ وین ایٹم آر براٹ نیئر ٹو ایچ ادر، جب ایٹم کو ایک دوسرے کے پاس لایا جاتا ہے، دین ایچ لیول از سپلٹ انٹو سب لیول۔ پہلے جب ہمارے پاس الیکٹرون بونڈ ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر تو وہ جو ایٹم ہوتے ہیں ان کے ایک خاص انرجی لیول ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ہم ایٹم کو ایک دوسرے کے پاس لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ انرجی لیول مزید انرجی لیول میں کیا ہو جاتے ہیں، سپلیٹ ہو جاتے ہیں، مینز سب لیول اس کے ہو جاتے ہیں، ان انرجی لیول کے یا اسٹیٹ کے سب لیول کریٹ ہو جاتے ہیں انڈر دا ایکشن آف فورسز ایگزرٹڈ بائی ادر ایٹم۔ ایٹم ایک دوسرے کے اوپر فورس لگاتا ہے اور مزید جو لیول تھا انرجی لیول وہ سپلیٹنگ اس کی ہوگی چھوٹے چھوٹے حصوں میں سولڈ کے اندر۔ دا کلوزر دا ایٹمز دا گریٹر ول بی دا سپلٹ، جتنے ایٹم ایک دوسرے کے پاس آئے گے اتنے ہی سولڈ کے اندر جتنے ایٹم ایک دوسرے سے پاس ہو گے، جو انرجی لیول ہوگے ہمارے پاس الیکٹرون جہاں اسٹے کرتا ہے وہ اتنی زیادہ اس کی سپلیٹنگ ہو جائے گی۔ اور جو دیز پرمیسیبل انرجی اسٹیٹس آر کالڈ ڈسکریٹ اینڈ کلوزلی اسپیسڈ اینڈ دے اپیئر ٹو فارم اے کنٹینیوس بینڈ۔ اور یہی ہمارے پاس جو اسٹیٹ ہوگی جہاں پہ الیکٹرون بیٹھ سکتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں پرمیسیبل انرجی اسٹیٹس، اور اس کی جو ویلیو ہوگی ڈسکریٹ ہوگی۔ ڈسکریٹ کا مطلب ہے
کہ اگر ایک انرجی لیول کی ویلیو میں ہے الیکٹران کو جانے کے لیے 1 الیکٹران وولٹ چاہیے، تو جو دوسرا ہوگا ہمارے پاس انرجی لیول اس میں 2 الیکٹران وولٹ نہیں ہوگا، تو اس میں ڈسکریٹنس پائی جائے گی کہ یہاں تو وہ ہوگی فرض کیا 10 الیکٹران وولٹ بھی ہو سکتی ہے، 20 بھی ہو سکتی ہیں، کنٹینیوٹی نہیں ہوگی. اینڈ کلوزلی اسپیسڈ اینڈ دے اپیئر ٹو فارم اے کنٹینیوس انرجی in between two permissible energy bands there is a range of energy state which cannot be occupied by electron. اس کے ان اسٹیٹ کے درمیان کچھ ایسی جگہ ہوگی یا خلا ہوگا جہاں پہ الیکٹرون نہیں ہوگا، اسے ہم لوگ کہتے ہیں فاربیڈن انرجی بینڈ یا فاربیڈن انرجی اسٹیٹس. is forbidden. These are called forbidden energy states, and the range between two consecutive permissible energy bands is called forbidden energy gap. تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس بیسیکلی گیپ ہوگا جہاں پہ الیکٹرون نہیں رہ سکتے، تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں فاربیڈن گیپ دو اسٹیٹ کے درمیان. دا الیکٹرون ان دا آؤٹر موسٹ آربٹ، سب سے جو آؤٹر موسٹ آربٹ ہوگا باہر والا، اس میں جو الیکٹرون ہوگے وہ ویلنس الیکٹرون کہلائے گے، اور یہی بینڈ آکوپائڈ بائی دیز الیکٹرون، اور جو بینڈ ان الیکٹرون سے بنے گا ویلنس الیکٹرون جو ہوگے اسے ہم کہو گے ویلنس بینڈ. اٹ از دا ہائیسٹ آکوپائڈ بینڈ، یہ سب سے زیادہ ہائیسٹ آکوپائڈ، مطلب یہ کمپلیٹلی بھی ہو سکتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ الیکٹرون ہو گئے، یہ مکمل الیکٹرون سے فل بھی ہو سکتا ہے یا پارشل فیلڈ بھی ہو سکتا ہے. The band above the ویلس بینڈ از کالڈ کنڈکشن بینڈ. جو بینڈ ہمارے پاس ویلس بینڈ کے اوپر ہوتا ہے اسے ہم کنڈکشن بینڈ کہتے ہیں. اٹ از آکوپائڈ بائی فری الیکٹرون، اور اس کے اندر فری الیکٹرون ہوتے ہیں. سنس دے پلے دا مین رول ان دا کنڈکشن، جو سب سے زیادہ کنڈکشن میں رول پلے کرتا ہے وہ کنڈکشن بینڈ ہی ہوتا ہے. سو دے آر کالڈ آلسو کالڈ کنڈکشن الیکٹرون، تو اس لیے ہم ان الیکٹرون کو کہتے ہیں کنڈکشن الیکٹرون. دا کنڈکشن بینڈ میں بی آئیدر ایمپٹی اور پارشلی فیلڈ، اور یہ جو ہمارے پاس کنڈکشن بینڈ ہوتا ہے یہ خالی بھی ہو سکتا ہے، ایمپٹی یا خالی، کہ اس میں کوئی الیکٹرون نہیں ہوگا، یہاں تو اس میں پارشلی فیلڈ ہوگا. اگر تو یہ خالی ہوگا تو پھر یہ انسولیٹر کی طرح بیہیو کرے گا، اگر یہ پارشلی فیلڈ ہوگا تو کنڈکٹر کی طرح بیہیو کرتا ہے. دا بینڈ بلو دا ویلس بینڈ، ہمارے پاس جو بینڈ ہوتا ہے ویلس بینڈ سے بلو سے ہم لوگ کہتے ہیں فیلڈ بینڈ. اٹ پلیز نو پارٹ ان دا کنڈکشن، ہمارے پاس جو بینڈ ہوتا ہے بلو دا ویلس بینڈ از کالڈ فیلڈ بینڈ. اٹ پلیز نو پارٹ ان دا کنڈکشن، یہ کنڈکشن میں کوئی پارٹ پلے نہیں کرتا. اٹ از ڈیو ٹو بونڈیڈ الیکٹرون ان این ایٹم، اس کے اندر جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ بونڈ ہوتے ہیں. جس طرح یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے، یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے جی ویلس بینڈ، جس میں یہ فل ہوتا ہے الیکٹرون کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے گیپ مینز جہاں پہ الیکٹرون نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کنڈکشن بینڈ. اگر تو انسولیٹر ہوگا تو یہ کیا ہوگا، خالی ہوگا، ایمپٹی ہوگا. Insulators are those materials in which the valence electrons are bound very tightly to their atoms. انسولیٹر ہمارے پاس وہ مٹیریل ہوتے ہیں جن کے ایٹمز میں جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی بونڈ ہوتے ہیں نیوکلیس کے ساتھ. بونڈ very tightly to their atoms. They have an empty conduction band. یہ اس کی ڈائیگرام ہے انسولیٹر کی، کہ اس کے ہمارے پاس جو کنڈکشن بینڈ ہوتا ہے اس میں کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا ہے. فیلڈ ویلنس بینڈ فل ہوتا ہے الیکٹرون سے، ایٹم سے جو ٹائٹلی بانڈ ہوتے ہیں جس کے الیکٹران، اور یہ لارج گیپ انرجی گیپ آف سیورل الیکٹرون وولٹ، اس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ 6 الیکٹرون وولٹ کا ہوتا ہے. کنڈکٹرز آر دوز مٹیریلز ان وچ وی ہیو لارج نمبر آف فری الیکٹرونز. یہ ہمارے پاس وہ مٹیریل ہوتے ہیں جن کے اندر فری الیکٹرون بہت زیادہ ہوتے ہیں. دے ہیو پارشلی فیلڈ کنڈکشن بینڈ کے اندر الیکٹرون کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو ویلنس بینڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی پارشلی فیلڈ الیکٹرون ہوتے ہیں. نو انرجی گیپ، اس کے درمیان گیپ ہوتا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو اس لیے نو انرجی گیپ. یہ ہے اس کی ڈائیگرام. یہ ویلنس بینڈ ہے، یہ کنڈکشن بینڈ ہے، ان کے اندر الیکٹرون ہوتے ہیں پارشلی فیلڈ، اور یہ گیپ ہے انسولیٹر کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر. سیمی کنڈکٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں جی اور those material which have electrical properties lies between those of insulators and conductors. یہ جو سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں ان کی کنڈکٹیوٹی جس طرح کنڈکٹر کی کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، انسولیٹر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں.
تو دے ہیو ایٹ روم ٹمپریچر، یہ روم ٹمپریچر کے اوپر کنڈکٹر کی طرح بہیو کرتے ہیں۔ اے پارشلی فیلڈ ویلس بینڈ، اے پارشلی فیلڈ کنڈکشن بینڈ، جس طرح اس میں ہوتا ہے کنڈکٹر میں، اسی میں بھی اس میں، لیکن اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اے پارشلی فیلڈ ویلنس بینڈ ہوتا ہے، پارشلی فیلڈ کنڈکشن بینڈ۔ اے نیرو انرجی گیپ، اس کے درمیان جو انرجی گیپ ہوتا ہے وہ کنڈکٹر کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، 1 الیکٹران وولٹ اس کی ویلیو ہوتی ہیں۔ اے پیور سیمی کنڈکٹر از این انسولیٹر ایٹ 0 کیلون، جو سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے وہ اگر ٹمپریچر 0 کر دیا جائے کیلون تو وہ انسولیٹر کی طرح بہیو کرتا ہے۔ ایٹ دس ٹمپریچر اٹ ہیز نو الیکٹران ان دا کنڈکشن بینڈ، جب ٹمپریچر 0 ہوتا ہے تو سارے کے سارے الیکٹران ویلنس بینڈ میں ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی الیکٹران فری نہیں ہوتا کنڈکشن بینڈ کے اندر۔ جیسے ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹمپریچر زیادہ کرتے ہیں، الیکٹرانز جمپس فرام ویلنس بینڈ ٹو کنڈکشن بینڈ، تو ویلنس سے کنڈکشن بینڈ میں الیکٹران جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان ہوتے ہیں الیکٹران کے کوویلنٹ بانڈ بریک ہوتے ہیں جو نیوکلس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کوویلنٹ بانڈ بریک کرنے کے بعد یہ ویلنس سے کنڈکشن بینڈ میں چلے جاتے ہیں۔ Thus a vacancy of electron is produced in the valence band، جہاں سے الیکٹران جائے گا وہاں ایک ویکینسی پروڈیوس کرے گا۔ ویکینسی مینز الیکٹران کو بیٹھنے کی جگہ، جسے ہم لوگ ہولز کہتے ہیں، which is called holes and it behave like a positive charge، اور جو یہ ایز اے پازیٹیو چارج کی طرح بہیو کرتا ہے۔ ہول کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ So at room temperature silicon and germanium crystal become a semiconductor، تو سلیکن اور جرمینیم کا جو کرسٹل ہوتا ہے وہ سیمی کنڈکٹر کی طرح بہیو کرتا ہے جب روم ٹمپریچر ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر تو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھنا ہے۔ تھینک یو۔